ایک سوال بہت اہم اور ہمارا اکثر و بیشتر اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ اسلام نے بھی تو حجاز یعنی جزیرہ نما عرب کے اندر اور اس میں بھی جو ہے تو ایک چھوٹے سے علاقے سے پھیلتے ہوئے تقریباً جو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افریقہ کے مغربی ساحلوں سے لے کر انڈونیشیا تک جو ہے تو پھیلا، تو یہ بھی تو ایکسپینشن ہے۔ ہم کس طریقے سے ایک نو آبادیاتی نظام یعنی کلونیلزم اور اسلام کے درمیان میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا ہی میں کہوں گا اسٹریٹ فارورڈ اور انتہائی obvious قسم کا جو ہے تو فرق ہے دونوں کے بیچ میں۔ کلونیلزم کو پہچاننے کی سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کلونیلسٹ گیا ہے، اگر تو اس نے مقامی آبادی کے لیے کوئی اور قانون رکھا اور اپنے لیے علیحدہ قانون رکھا، یہ کلونیلزم ہے۔ امریکہ کی افواج جاپان کے اندر موجود ہیں، ساؤتھ کوریا کے اندر موجود ہیں، جرمنی کے اندر موجود ہیں، افغانستان کے اندر موجود ہیں، عراق کے اندر موجود ہیں۔ امریکی فوجی جو ہے عراق کے اندر ایک فیملی کو یعنی ان کے گھر کے اوپر قبضہ کر کے اس میں جو ہے تو میاں بیوی ان دونوں کو، پھر اس میں ایک بچے کو، ان سب کو ذبح کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بچی ہے اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں، اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں، مگر اس چیز کے اوپر امریکہ کا اپنا بنایا ہوا اور دیا ہوا عراق کا قانون جو ہے تو ان فوجیوں کے اوپر نہیں لگ سکتا۔ ان لوگوں کے اوپر امریکہ کے اندر ہی جو ہے تو مقدمہ چلا اور ان کو 1-2 سال کی سزائیں ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ بھی ہو گئے۔ کلونیلزم کے اندر فاتح مفتوح کا فرق رہتا ہے۔ کلونیلزم کے اندر جو بھی آقا، جو بھی جو ہے تو حاکم قوت ہے، قوم ہے، اس کے لیے قانون علیحدہ ہے، محکوم کے لیے علیحدہ ہے۔ اسلام کا ایک ہی سٹینڈرڈ تھا، ایک ہی جو ہے تو ڈیمانڈ تھی۔ دنیا کے جس کونے میں بھی گئے ایک ہی بات تھی کہ میرا اور آپ کا جھگڑا، میرے اور آپ کے حقوق، میرے اور آپ کے ذمہ داریوں کا تعین، میرے اور آپ کی طاقت کے درمیان میں اگر کسی قسم کا جو ہے تو تصفیہ ہوگا، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت یعنی شریعت کے مطابق ہوگا۔ یہ انتہائی ریولوشنری آئیڈیا تھا۔ تمام کے تمام دنیا میں کسی بھی خطے میں، تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ فاتح قوم نے مفتوح قوم کو اپنے برابر رکھتے ہوئے کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا جھگڑا صرف اس کے کتاب کے مطابق جو ہے ہوگا۔ اگر میں تمہارے ساتھ جاتی کر رہا ہوں، تمہارے پاس طاقت موجود ہے، تمہارے پاس اپرچونٹی موجود ہے، تمہارے پاس حق موجود ہے کہ تم اپنا حق مجھ سے حاصل کر لو، اگر اس قرآن کے اندر یا اس حدیث کے اندر لکھا ہوا۔ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسٹنکشن کہ اسلام نے دنیا کے کسی بھی مقام کے اوپر کالونائزیشن نہیں کی۔ اسلام نے کسی بھی دنیا کے کونے کو بحیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کے طور پر استعمال نہیں کیا کہ اس جگہ کے ایکسپینس پر مرکز مضبوط ہوتا رہے، بلکہ اسلام کی تاریخ بڑی عجیب سے رہی ہے کہ جو علاقے اسلام سے دور ہوتے تھے اتنے زیادہ امیر ہوتے تھے۔ آپ سمرقند بخارا کو دیکھ لیجئے، آپ ٹمبکٹو کو دیکھ لیجئے، آپ دہلی کو دیکھ لیجئے، آپ بنگال کو دیکھ لیجئے، آپ اسپین کو دیکھ لیجئے، آپ یعنی دنیا کے وہ مرکز سے یعنی ہمارے خلافت کے دارالحکومت سے جو علاقہ جتنا دور ہوتا تھا اتنا متمول ہوتا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ انگلینڈ اگر دنیا کے اندر ایک امپائر قائم کرتا ہے، لندن بن رہا ہے، پیرس بن رہا ہے، میڈرڈ بن رہا ہے، مگر اس کے مقابلے میں باقی دنیا جو ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ انڈیا بگننگ آف 1700 18th سینچری کی بات آتی ہے، عالمگیر 1706 میں فوت ہوئے۔ دنیا کا 27% جی ڈی پی اس ٹائم انڈیا میں پروڈیوس ہو رہا تھا، اور جس ٹائم انگریز 1947 میں یہ خطہ چھوڑ کے گیا تو اس وقت اسی خطے کی دنیا کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن صرف 2% رہ چکی تھی۔ اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ کیا اور کتنا لوٹا گیا۔ تو اسلام کا پھیلنا کا انداز اور یہ فرانس، اسپین، پرتگال یا اس میں برطانیہ، امریکہ، ان سب ریاستوں کی، ان سب استعماری ریاستوں کی نو آبادیاتی کلونیلزم جو ہے تو ان کی فارن پالیسی کا سب سے بنیادی پرنسپل ہے۔